الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو دین کو اسلام کو سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دین و اسلام پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو دین و اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یو کے اسلامک مشن سلاؤ برانچ میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم ہر مہینے کے آخری جو ویک یا آخری وینسڈے یا تھرسڈے جو ہوتا ہے اس میں ہم سب ساتھی مل کر بیٹھتے ہیں اور ہم کچھ سیکھتے ہیں اجتماعی طور پر. ویسے تو ہم اجتماعی طور پر پورے ہفتے میں کچھ نہ کچھ سرکلز اور سیشنز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ مہینہ فنش ہو رہا ہوتا ہے, نئے مہینے کی آمد ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو ایک دفعہ ری بوٹ کرنا ہے, ایک دفعہ کچھ انڈرسٹینڈ کرنا, کچھ سمجھنے کے لیے ہم سارے ساتھی مل کر بیٹھتے ہیں اور کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارا وتیرہ رہا ہے الحمدللہ کہ ہم پورے یو کے سے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اسکالرس کو, ایسے علماء کو, ایسے خطاب کو, ایسے اماموں کو ہم انوائٹ کریں جو بڑے انفلوئنشل ہوں اور بہت امپیکٹ چھوڑتے ہوں کمیونٹی پہ. تو الحمدللہ آج میں بہت ہی خوش نصیب ہوں اور میں بہت ہی بلیسڈ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں. سلاؤ برانچ بہت بلیسڈ فیل کر رہی ہے کہ ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ اور ذاتی طور پہ میری اسپیشل ریکویسٹ پہ آج ہمارے ساتھ مسجد عائشہ والسال برمنگھم آل دا وے فرام اتنی دور سے مولانا سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ بڑے امپیکٹفل. میں مولانا کو کل جب میری بات ہو رہی تھی دو دن پہلے میں بتا رہا تھا کہ مجھے ہر چیز اپنے آپ سے ریلیٹ مجھے یاد رہتی ہے. میرے یو کے اسلامی مشن جوائن کرنے کے بعد 2010 میں جب میرے یو کے اسلامی مشن کا ساتھ میں منسلک ہوا تو 2012 کے شروع میں, اگر مولانا کو یاد ہوگا, 2012 کے شروع میں ہمارے ایک ناظم ہوتے تھے شمس الاسلام صاحب ہیز میں, انہوں نے مولانا کو انوائٹ کیا تھا رمضان کے پروگرام پہ. اور اس وقت میں آپ جیسے جو بالکل سمپتائزرز اور ورکرز میں سے تھا اور صرف کام وام کرنے والا ایک شخص تھا. اس وقت ان کا امپیکٹ فل بیان سن کر میں بڑا خوش ہوا اور مجھے بڑا ایک جیسے کہ بجلی بھر گئی میرے اندر. اور اس کے بعد مولانا نے ایسی چابی بھری تھی 12-13 سال پہلے کہ وہ چابی آج تک چل رہی ہے. تو وہ میں نے مولانا سے کہا تھا چابی کو ریفریش کر کے لے آئیں, آج وہی آج بھرنی ہے دوبارہ سے. تو ماشاءاللہ میں بہت خوش نصیب ہوں اور سلاؤ برانچ بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں ریکویسٹ کروں گا مولانا سعید سے کہ وہ آئیں اور ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کریں. الحمدللہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل احترام قابل قدر ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ یو کے اسلامک مشن عارف بھائی, عبید بھائی ناظم برانچ, حافظ نعمان صاحب سیکٹری برانچ, اور میرے قابل قدر دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے انتہائی سعادت ہے اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ کی اس پاکیزہ مجلس میں مجھے شمولیت کا شرف حاصل ہوا ہے. میں جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی 2-4 جملے بھی درمیان میں مس کر دیے تو بات کا سارا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ملغوبہ بن جائے گا, آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے مجھے پوری توجہ یکسوئی چاہیے. اس دوران لوگ آئیں گے, کوئی دروازہ کھولے گا, کوئی بیٹھے گا, کوئی اٹھے گا, آپ بالکل اس سے لا تعلق ہو جائیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آج ہم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیلف ریفلیکشن اور پرسنل ڈیولپمنٹ اور پرسنل اکاؤنٹیبلٹی, یہ بنیادی طور پر یہ موضوع اس کا تعلق تزکیے سے ہے.
اور تطہیر قلب یعنی دل کی صفائی، تزکیہ جو پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ ہے اور پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری ہے تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، اسی سے زکوٰۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ سے بھی مال پاک ہوتا ہے نا، تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ اور تطہیر قلب، دل کی صفائی، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، تعمیر شخصیت، سیلف پرسنل ڈیولپمنٹ، یہ سارے یعنی آپ کہہ لیں کہ الفاظ ہیں جو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بات یعنی بڑی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف پہلوؤں سے میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ ایک بندہ مومن کے لیے اس کی تعمیر شخصیت، اپنی ذات کی، اپنے کردار کی تعمیر اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ تزکیہ کیا ہے، تو تزکیہ یہ ہے کہ آدمی جس دین کو مانتا ہے، جس پر اپنے یقین اور ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور جس دین کی دوسروں کو وہ دعوت دیتا ہے، وہ اپنی زندگی سے اس دین کا ثبوت دے، یہ تزکیہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم صداقت کو، سچائی کو ایک صفت مانتے ہیں، لیکن یہ جب کردار میں ڈھلتی ہے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص وجود میں آتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ مکہ کے ایک تاجر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے صداقت کا نمونہ بنا دیا۔ یہ یعنی ان کا تزکیہ کر کے، انہیں پاک کر کے، انہیں صداقت کا نمونہ بنا دیا، اور آج تک جب بھی صداقت کی بات ہوتی ہے تو 1450 سال پہلے گزرے ابو بکر صدیق کی مثال دی جاتی ہے۔ یہی بات عدالت میں حضرت عمر کی ہے، یہی بات سخاوت میں عثمان غنی کی ہے، یہی بات شجاعت میں حضرت علی کی ہے، یہی بات استقامت میں بلال حبشی کی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اور آپ جیسے انسانوں کو لیا اپنے دامن رحمت میں اور انہیں چمکایا، سجایا، سنوارا اور انہیں اس قابل کر دیا کہ وہ کسی ایک صفت کی پہچان بن جائیں۔ ایک نوجوان، آپ میں سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ آئے ہیں یہاں، ایک نوجوان اپنے سفر پہ آ رہا تھا کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں یو کے یورپ کے کسی ملک میں، تو اس نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی مجھے کچھ مختصر ترین اور جامع ترین نصیحت کیجیے۔ تو ان کے ابا جی اللہ نے شعور بخشا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا میں ایک ہی نصیحت کروں گا کہ اب جس ماحول میں تم جا رہے ہو وہاں جا کر تمہیں منہ سے بول کر، زبان سے بول کر یہ بتانا نہ پڑے کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارا رویہ، تمہارا طرز عمل، تمہارا بیہیویئر اس بات کی گواہی دے کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں بول کے زبان سے نہ کہنا پڑے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، یہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اسی چیز کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ یا صفائی یا پاکیزگی کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ ظاہر ہے اس کا مرکز دل ہے، جسے ہم قلب کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی اسے قلب کہا ہے۔ تو یہ قلب کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بڑا پیچیدہ اور مشکل سوال ہے کہ قلب ہے کیا؟ دل کیا وہ جو الٹا لٹکا ہوا یہاں پہ ایک لوتھڑا ہے جس کی یعنی وہ شریانے ہیں جو بلڈ سپلائی کرتا ہے، اسے ہی قلب کہتے ہیں، یا قلب کوئی اور چیز ہے؟ یعنی جس مرض کا ہم نے علاج کرنا ہے وہ مرض پایا کہاں جاتا ہے، اس کی ساری یعنی پہچان، شناخت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید نے قلب کے لیے 4 اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ کتنی اصطلاحات؟ 4۔ قرآن مجید نے قلب کے لیے، دل کے لیے 4 اصطلاحات استعمال کی ہیں: روح، قلب، نفس اور عقل۔ کیا ہے؟ روح، نفس، قلب اور عقل۔ یوں سمجھیں کہ آپ آسان سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ 4 صفتیں یا یہ 4 اصطلاحات انسان کے لیے ہیں، یعنی انسان روح بھی ہے، انسان قلب بھی ہے، انسان عقل بھی ہے، انسان نفس بھی ہے جی۔ اور یہی تزکیے کا مخاطب بھی ہے، اسی کو پاک صاف بھی کرنا ہے، اسی کی تطہیر اور تعمیر بھی کرنی ہے، اسی کو بنانا اور سنوارنا بھی ہے۔ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ 4 ایک ہی چیز ہیں، یعنی اصطلاحات الگ ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ 4 ایک ہی چیز ہے۔ لیکن جب کسی خاص پہلو سے کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، اسی شخصیت کو دوبارہ
किसी और पहलू से याद किया जाता है तो कुरान दूसरी इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, इसी तरह तीसरी और चौथी इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। उसको समझने के लिए पहले ये बात समझ लें कि ये जो एक पूरे हाथ पैर रखने वाला, चेहरा कान नाक रखने वाला इंसान है ना, नाक नक्शा जिसे आप मोहम्मद सईद की शक्ल में देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी वजूद का हामिल एक मोहम्मद सईद इसके अंदर भी है जी। हर शख्स के अंदर वो जो बातनी शख्सियत है ना, जो मुझे और आपको नजर नहीं आती, इसे कहते हैं यानी इनविजिबल, जो गैर मरई शख्सियत। यानी इंसान का एक जाहिरी वजूद है जिसे हम देखते हैं और उन चेहरों को हम पहचानते हैं, ये उबैद है, ये नोमान है, ये आरिफ है, ये खलील है, ये मुशर्रफ है। हम इस तरह से नामों, हमारे ज़हन में एक स्केच मौजूद होता है उसकी शख्सियत, लेकिन उसके बातिन में छुपी हुई शख्सियत असल में वो शख्सियत है जिसे कुरान मुखातिब करता है और जिसकी तत्हीर और पाकीज़गी और जिसकी सफाई मतलूब है। वो अंदर का इंसान ही असल इंसान है। हमें ये जो ज़ाहिरी वजूद बख्शा गया है, यानी मजीद थोड़ी सी इसकी तशरीह हो जाएगी, हमें ये जो ज़ाहिरी वजूद बख्शा गया है, इस वजूद को मिट्टी से बनाया गया है। कुरान की बेशुमार आयात इस पर गवाह है। मिट्टी से बने हुए इस वजूद की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो अल्लाह ने मिट्टी में रख दी है। ये बात बड़ी अहम है कि मिट्टी से बने हुए इस वजूद को पालने के लिए जो कुछ भी दरकार है वो अल्लाह ने मिट्टी में रख दिया है। हमें इस वजूद को पालने के लिए पानी की जरूरत है, वो मिट्टी से निकलता है। हमें खाना चाहिए, खुराक, गंदम, अनाज, गल्ले, सब्जियां, फ्रूट, जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें इस मिट्टी से मिलता है। हमें ये रहने के लिए छत चाहिए, इसके सारे अज्जा, ईंट, रेत, रोड़ा, मिट्टी, पत्थर, लोहा, सब मिट्टी से निकलता है। हमें पहनने के लिए लिबास चाहिए, जो कुछ भी इसके अज्जा हैं इस लिबास के, वो कपास, वो मिट्टी से ही निकलती है। गोया मिट्टी के इस वजूद को पालने के लिए अल्लाह ने हर चीज मिट्टी में ही पैदा की है। लेकिन वो जो इंसान का बातनी वजूद है, जो रूहानी वजूद है, जो अखलाकी वजूद है, उसको वो कहां से आया है? मैंने अर्ज किया कि जिस्म तो मिट्टी से बना है, तो मिट्टी नीचे की चीज है, लेकिन वो जो बातनी वजूद है, अखलाकी वजूद है इंसान का, वो क्या है? वो रूह है जिसे कुरान ने कहा नफख्तु फीहि मिर रूही। अल्लाह ने कहा ना, मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंकी, नफख्तु फीहि मिर रूही। चूंकि अब रूह ऊपर से आई है तो इसकी ग़ज़ा भी तो ऊपर से आनी चाहिए ना। जिस तरह जमीन से, मिट्टी से, नीचे से इंसान वजूद में आया, इसका ज़ाहिरी वजूद, उसकी ग़ज़ा भी वहीं पे है, तो ज़ाहिर है जो वजूद आया ही ऊपर से है, उसकी ग़ज़ा भी वहीं से आएगी। ये यानी कोई भी चीज होती है, कोई मशीनरी है, कोई कार है, गाड़ी है, तो उसका मैनुअल वही जारी करता है जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है, जो उसको बनाता है। उसके मैनुअल और उसको क्या चाहिए, कितनी देर बाद उसका ऑयल चेंज होना चाहिए, किस तरह का ऑयल, कितनी थिकनेस और क्या उसे रिक्वायर्ड है, हवा में, टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, सारी हिदायत उस मैनुअल के अंदर लिखी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह वो हम ज़ाहिरी वजूद की जरूरियात से मैं और आप बड़ी अच्छी तरह आगाह होते हैं। मुझे पता होता है कि यार मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कोट ले लेना चाहिए, एक गर्म कोट खरीद लेना चाहिए। मुझे जो है ना वो मेरे मैदे में गर्मी होगी, मुझे ठंडी चीजें खानी चाहिए। यानी वो जो मेरे ज़ाहिरी वजूद की जरूरियात हैं उनसे मैं बहुत अच्छी तरह आगाह हूं, लेकिन बातनी वजूद, उसके हवाले से मैं चूंकि बेखबर हूं, लिहाजा उसके लिए एक हिदायत की जरूरत है। मैंने अर्ज किया कि वो हिदायत आती है ऊपर से, इसलिए कि ये बातनी वजूद आया ही वहां से है और जाना भी इसने वहीं पे है जहां से आया है, जाना भी इसने वहीं पे है। आप देखते हैं ना, रूह निकलती है तो वो इल्लीजीन में चली जाती है, सिजीन में चली जाती है, और फिर उसके बाद के मराहिल जो है वो मेरा और आपका ईमान है। बहरहाल वो जो हम बातनी वजूद की जरूरियात की बात कर रहे हैं, उसी को तत्हीर कल्ब या उसी को तज़किया नफ्स कहते हैं। मैंने अर्ज किया कि ये जो चार इस्तिलाहात बिल्कुलिया एक ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ सिफात के एतबार से जब इनका जिक्र होता है तो मुख्तलिफ कुरान ने जो है वो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं। यानी मेरे और आपके अंदर छुपा हुआ वजूद जो गैर मरई है, जो इनविजिबल है, जो देखा नहीं जा सकता, उसके भी हाथ पाँव हैं, उस और असल में अंदर का इंसान ही वो इंसान है। इस इनविजिबल शख्सियत के जो नजर ना आने वाली शख्सियत है, उसके चार नाम मैंने अर्ज किए हैं। कुरान जब रूह का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसमें खास उस नजर ना आने वाली शख्सियत की बात कर रहा होता है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। और देखा जाए तो वैसे भी रूह के अंदर, खुद लफ्ज रूह के अंदर भी ये इनविजिबिलिटी का माना वैसे भी पाया जाता है। अरबी जबान के अंदर खुशबू को रेहान कहते हैं। रेहान खुशबू कभी आपने देखी है? किसी ने देखी हो खुशबू? आपको इत्र, परफ्यूम, फूल जिसके अंदर भी खुशबू होती है, वो सब चीजें नजर आती हैं, लेकिन खुशबू कहां है उसका वजूद कभी आपने नहीं देखा। इसी तरह
ریح عربی میں ہوا کو کہتے ہیں. ہوا لو بھی ہوتی ہے، گرم بھی ہوتی ہے، سرد بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، شدید یخ ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے ہوا دیکھی ہے کہ اس کا وجود کیسا ہوتا ہے؟ تو ریح، روح، ریحان، یہ جتنے بھی اس مادے سے لفظ ہے نا، انویزیبلٹی کا میننگ اس میں ویسے ہی پایا جاتا ہے. یعنی جو چیز نظر نہ آ رہی ہو، نگاہوں کو دکھ نہ رہی ہو، اسے روح یا ریحان اور ریح کہتے ہیں. تو روح کے اندر گویا جب قرآن روح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اسی انویزیبل پرسنالٹی کی بات قرآن کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے یعنی چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے تو یعنی وہ تو اصل میں اندر کی وہ شخصیت ہے، وہ روح ہے، اس کی ڈرائیونگ فورس، اس کی انرجی، وہ ساری. تو قرآن اس شخصیت کو جب مخاطب کرتا ہے تو روح کہتا ہے. اسی طرح دوسری اصطلاح قلب ہے. تو قلب بنیادی طور پر انسان جب ان ایکشن ہوتا ہے، جب وہ کسی عمل کو بجا لاتا ہے، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا قالب، کہتے ہیں یک جان دو قالب. قالب بنیادی طور پر وہ چلتے پھرتے متحرک جسم کو کہا جاتا ہے. قرآن جب اس کی بات کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس وقت یہ یعنی صفات کے حوالے سے اسے انسان کبھی جو ہے وہ رحیم اور شفیق ہے، کبھی غضبناک ہے، غصے میں ہے، کبھی وہ بھوکا ہے، کبھی وہ بہت سیر ہے. یہ مختلف اس کی کیفیات ہیں. ان کیفیات کے اعتبار سے جب قرآن بات کرتا ہے، یا خصوصیات کے اعتبار سے، یا خوبیوں کے اعتبار سے کہ مہمان نواز ہے، سخی ہے، یعنی دیالو ہے، اور کبھی وہ کنجوس ہے، بخیل ہے، یہ اس کی صفات. اس اعتبار سے جب بات کرتا ہے تو قرآن قلب کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے. اس کی قرآن میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. اسی طرح پھر ہے وہ روحی، لیکن عمل کے یعنی صفت کے اعتبار سے دوسری چیز ہوگی، قلب ہو گیا. ہے وہ روحی، لیکن جب عمل کے اعتبار سے وہ نفس ہو جاتا ہے، قرآن نے اسے نفس امارہ کہا ہے، نفس لوامہ کہا ہے، نفس مطمئنہ کہا ہے. یہ اس کی تیسری اصطلاح ہے. اسی طرح سوچنے، سمجھنے اور اینالائز کرنے، تجزیہ کرنے کی جو صلاحیت انسان کی یعنی اس روح کو حاصل ہے، اس چھپی ہوئی شخصیت کو، اسے قرآن نے عقل کہا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. یہ النہی، الباب، عقل، یہ سارے ایک ہی معنی کے لفظ ہیں، قرآن نے استعمال کیے. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اس غیر مرئی شخصیت کا تعارف کرواتی ہیں مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے. عقل، روح جب سوچتی ہے، تجزیہ کرتی ہے تو اچھے برے کی تمیز اور پہچان کرتی ہے، غلط اور صحیح کا امتیاز کرتی ہے، تو اس وقت وہ عقل کہلاتی ہے. یعنی ہے وہ روح لیکن عقل کہلاتی ہے. روح جب نظر نہ آئے تو روح ہے، جب سوچے تو قلب ہے، جب ایکشن میں آئے تو نفس ہے، جب تجزیہ کرے تو عقل ہے. یہ انسان کی شخصیت کا تعارف ہے. اب قرآن نے ضمنی طور پر، میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ براہ راست ہمارا موضوع نہیں ہے، قرآن مجید نے کم از کم 20 کیفیات قلب کی بیان کی ہیں. اور آپ ماشاءاللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، قرآن کے آپ طالب علم ہیں، ان سے آپ واقف ہوں گے. یعنی اچھے اور بہترین اور اعلیٰ ترین امیکولیٹ ہارٹ جو ہے نا، اس کی قرآن نے بات کی ہے. تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب مطمئن. اسی طرح قلب الخاشع قلوبهم خاشعۃ. اسی طرح خشیت رکھنے والا قلبن خشی الرحمن بالغیب. یہ مختلف جو ہے نا. اسی طرح جو برے قلب ہیں ان میں سے بدترین جو ہے وہ اشد قسوہ جیسے کہا ہے، یعنی جو دل قسط قلوبکم، قلب القاسیہ. اسی طرح قلب الغافل، قلب الاغفل. یہ سارے مختلف قرآن نے. قلب الاعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کہ یہ جو بدبخت ہیں جو آپ کی بات نہیں سن رہے، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے وہ دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں پڑے ہیں. گویا اللہ نے ان قلوب کو انسانوں کی کیفیات کے اعتبار سے ان کے نام پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا ایک الگ منفرد موضوع ہے. اور یقین جانے کہ جب قرآن کی ان آیات کی گہرائی میں آپ اترتے ہیں تو آپ کے اوپر انسانی شخصیت کی عجیب پرتیں جو ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. بہرحال اب بات آ گئی کہ دل کی تطہیر کیسے ہو، قلب کی پاکیزگی کیسے ہو، تزکیہ نفس کیسے ہو، تعمیر شخصیت کیسے ہو. اس کے لیے
میں امام غزالی کی ایک کوٹیشن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے آپ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے، لیکن یہ امام غزالی نے صرف ہمیں فلسفہ سمجھایا ہے شخصیت کی تعمیر کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی قلب کے اندر 4 قوتیں ہیں جو ہر وقت کشمکش کی کیفیت میں رہتی ہیں. یعنی انسان کا دل ان 4 قوتوں کے قبضے میں ہوتا ہے. انسان کی یعنی قلب کی ایک کیفیت میں کتے والی صفات ہوتی ہیں. کتے کا کام کیا ہے؟ لڑنا، بھونکنا، غرانا، بھمبوڑنا، لڑائی، یعنی ہر وقت وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں. اسی طرح انسانی قلب کے اندر سور کی صفات پائی جاتی ہیں کہ شہوانیت، بے حیائی، فحاشی، عریانی، گندا لٹریچر، گندی فلمیں. یہ اس کا رجحان جب اس کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر وہ کیفیات غالب ہوتی ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر نسلی امتیاز، کبر و غرور، تکبر، بڑائی کا احساس، احساس مفاخرت، اپنے کنبے، قبیلے، شخصیت، ذات، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ شیطان کی صفت ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو امتیاز، یہ اس کی شیطانی صفت ہے. تو قلب کے اندر یہ کیفیت بھی موجود ہوتی ہے. اور چوتھی کیفیت ہوتی ہے وہ فرشتہ صفت. اس کے دل کے اندر حلیمی ہے، محبت ہے، کریمی ہے، مہمان نوازی ہے، دوست نوازی ہے، علم دوستی ہے، اور یعنی محبت اور اخوت کے جذبات ہیں. یہ ساری ملکوتی صفات ہیں. یہ 4 قوتیں ہیں جو انسان کے قلب کے اندر ہمہ وقت جو ہے وہ مقابلے کی کیفیت میں ہوتی ہیں. ان صفات کو یعنی یوں سمجھیں کہ ان صفات کو مجسم کیا جائے نا، جتنی میں نے بیان کی ہیں، ایک فحاشی اور عریانی والی، لڑنے غرانے والی، اور نسلی امتیاز، نسلی غرور، فخر، تکبر، انہیں مجسم کیا جائے تو یہ شکلیں بنتی ہیں. یعنی یا وہ کتے کی شکل بنے گی، یا سور کی بنے گی، یا شیطان کی بنے گی، یا فرشتے کی بنے گی. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسے 2 یعنی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے: خصائل ملکوتیہ اور خصائل بہیمیہ. یعنی جانوروں والی صفات اور ملکوتی صفات، فرشتوں والی صفات. انہوں نے 2 کیٹیگریز میں انہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوتیں ہیں. جس طرح آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں ٹوریز اور جو اپنے لیبر جو ہیں وہ ہر ایک، یا لب ڈیم، یہ مقابلے میں ہوتے ہیں. اپنے اپنے ملکوں کا آپ اندازہ لگائیں. ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں لڑتی ہیں کس کے لیے؟ دارالخلافہ، دارالحکومت پر قبضے کے لیے. دارالحکومت پر قبضے کے لیے باقاعدہ کمپین ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کمزوریاں اچھالے جاتی ہیں، ایک دوسرے کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ شان بیان کی جاتی ہے. بالکل یہ کیفیتیں بھی لڑتی رہتی ہیں اس دارالحکومت پر قبضے کے لیے. یہ جو دل، انسانی جسم کا، انسان کی سلطنت کا جو دارالحکومت ہے وہ قلب ہے. اس قلب پر قبضے کے لیے یہ ساری طاقتیں لڑتی ہیں. اور پھر جسے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ جس کا کام غرانا، بھمبوڑنا، لڑائی کرنا، لوگوں سے ہر وقت دنگا فساد کی کیفیت میں رہنا، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ جو کتے والی صفات ہیں وہ غالب ہیں قلب کے اوپر، اور اس وقت وہ اسی کے زیر اثر ہے. جو عریانی اور فحاشی اور گندے لٹریچر اور گندی فلموں اور طرح طرح کی یعنی گندگیوں اور غلاظتوں میں پڑا ہوا ہے، تو وہ کیفیت اس کے اوپر سور والی ہیں. اسی طرح جب نسلی غرور اور تکبر اور امتیاز اور دوسروں سے برتر ہونے کا احساس ہر وقت موجود ہے، اور وہ جو مشرکین مکہ نے حضور سے کہا تھا نا کہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ کی مجلس میں، لیکن یہ چھوٹے موٹے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال اور سلمان اور یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. یہی بات حضرت نوح کے پیروکاروں نے کہی تھی کہ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لنراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا. یہ جو آپ کے پیروکار ہیں اراذلنا، یہ ہم میں سے لو یعنی سٹیٹس والے لوگ ہیں، کم سٹیٹس والے لوگ. تو یہ جو فخر اور نسلی امتیاز اور خود کو یعنی برتری کا احساس، بڑائی کا احساس، یہ شیطانی صفات ہے. اس نے کہا تھا انا خیر منہ. اب یہ ساری ان کی یہ کیفیات جاری رہتی ہیں اس دارالحکومت پر قبضے کے لیے. اور یہ لڑائی جب ظاہر چل رہی ہے تو ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سارے کا علاج کیسے کرنا ہے. قرآن مجید نے اس کا علاج جو تجویز کیے ہیں، اس دوران یہ بھی یعنی پیش نظر رہنی چاہیے کہ قلب کے جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں. لیکن کوئی بھی عضو اگر ناکارہ ہو جائے نا، کام نہ کرے، تو ظاہر ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے. آنکھ اگر دیکھنے سے ہی آری ہو تو وہ انسان کے کسی کام کی نہیں ہے. یعنی وہ روشنی سے محروم ہو جائے، کان سماعت سے محروم ہو جائیں، تو وہ اپنا وجود تو رکھتے ہیں لیکن اصل اپنا فنکشن. اسی طرح قلب جو ہے نا اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے لیے بھی کچھ یعنی کرنے کے کام ہیں. قلب کا
پہلا کام یہ ہے کہ وہ معرفت الہی سے بھرپور ہو، اسے اپنے بنانے والے کی پہچان حاصل ہو. یعنی معرفت الہی، اللہ کی ذات، اس کی صفات، آثار کائنات، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آس پاس پھیلی ہوئی یعنی نشانیوں سے وہ پہچانے اپنے رب کو. سرخ رنگ کا ٹماٹر دیکھے، ایک پرپل کلر کا وہ جو ہے نا بینگن دیکھے، سرخ رنگ کی گاجر دیکھے، یہ پیلے رنگ کا کیلا، اور یہ طرح طرح کے پھول اور سبزیاں، اور یہ اتنی وسیع پھیلی ہوئی کائنات، یہ ستارے سیارے. یعنی چھوٹی سی چیز سے سفر کر کے وہ دور تک نکلے تو ہر طرف خالق ہی خالق نظر آتا ہے. یعنی ہر طرف اس کے بنانے والے کی جھلکیاں موجود ہیں. تو یہ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ معرفت الہی حاصل کرے. اگر قلب معرفت الہی حاصل نہ کرے تو وہ قلب یعنی بالکل اپنا فنکشن کھو چکا ہے. ایسے قلب ناکارہ قلب ہیں. اسی کو قرآن نے قلب الاعمى یعنی اندھا دل کہا ہے، کہ جس کے اندر معرفت الہی نہیں ہے، جو زمین کے اوپر چلتا پھرتا. قرآن نے انہیں مردے قرار دیا ہے، انک لا تسمع الموتى. یار ویسے یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے. یعنی یہ ایک لمحہ کے لیے رک کر میں صرف جو ہے نا وہ آپ کی توجہ اس طرف بھی دلا دوں کہ دیکھیں اللہ کے ہاں زندگی اور موت کا فلسفہ بڑا عجیب ہے. ایک شخص ہے وہ احد کے میدان میں ٹکڑوں میں کٹا ہوا پڑا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے یعنی اس کا سینہ چیر دیا گیا ہے، اس کا کلیجہ، اس کے اندر کے اعضاء باہر نکال دیے گئے ہیں، اس کی آنکھیں نکال دی ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہیں، ناک کاٹ دیا گیا ہے. وہ یعنی جسم بریدہ پڑا ہے، کٹا پھٹا جسم پڑا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہے. آپ بظاہر زندگی والی کوئی علامت نہیں ہے. زندگی کی علامت کیا ہے؟ کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، خون دوران کرتا ہے. یہ ساری دوران خون نہیں ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کان سننا چھوڑ چکے ہیں، دل دھڑکنا چھوڑ چکا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون ولکن لا تشعرون. بھئی تمہیں شعور ہو نہ ہو یہ زندہ ہے. دوسری طرف وہ شخص جو چلتا پھرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، تجارت میں کاروبار میں مصروف ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى. زندگی کی ساری علامتیں موجود ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں. یعنی قرآن کے ہاں یا اللہ کے ہاں زندگی کا تصور ہی الگ ہے، موت کا تصور ہی الگ ہے. ہم جنہیں مردہ سمجھ رہے ہیں قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے، ہم جنہیں زندہ سمجھ رہے ہیں قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ معرفت الہی کی بنیاد پر. جن کا دل معرفت الہی سے خالی ہے وہ نگاہ خداوندی میں وہ مردہ ہے، چاہے وہ زندگی کے سارے رنگ انجوائے کر رہے ہوں. تو ایک تو معرفت الہی، دوسرا ہے محبت الہی، کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ترجیح بن جائے، اس سے بڑی کوئی ترجیح نہ ہو. اور پھر یہ جو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی بندہ مومن کی اسی آیت کا مفہوم بن جائے کہ اللہ کی ذات ہی اولین ہے، چاہے کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، میرے لیے ذات پاک اللہ کی وہ پہلی ترجیح ہے، اس کے علاوہ کوئی ترجیح نہیں ہے. یعنی یہ دل جب اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے نا اپنی پاکیزگی کا سفر طے کرتے ہوئے، تو گویا آپ کہہ لیں کہ دل نے فنکشن کرنا شروع کر دیا ہے. پھر اس کا ہے عبادت الہی، یعنی ارادتاً وہ عابد ہو، عادتاً نہیں، ارادتاً وہ عابد ہو. اس کی آنکھ جو ہے نا وہ صبح وقت پہ اس لیے کھلے کہ وہ عابد ہے، اس نے اپنے جو ہے نا وہ معبود کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. یعنی دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ عبادت کرنی ہے. اور عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، آپ بہت اچھی طرح آگاہ ہیں. سید مودودی علیہ الرحمہ کو پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ عبادت کا کیا مفہوم ہے اور کتنا وسیع ہے. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، ان میں عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا واضح. تو ذکر الہی، یہ قلب کا کام یہ ہے کہ وہ ذکر الہی میں لذت پانے لگے. یعنی دنیا اس کی ہر چیز سے وہ اچاٹ ہو جائے، اس کا دل جو ہے نا وہ اٹھ جائے، لیکن ذکر الہی کی جب بات آئے تو لذت پا جائے. یعنی دل اس کا سکون سے بھر جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب مطمئن ہوتا بھی وہ ہے. تو یہ تو ہیں دل کہ وہ کام. اگر یہ 4 کام ہو رہے ہوں، معرفت الہی ہے، عبادت الہی ہے، محبت الہی ہے، ذکر الہی ہے، اگر یہ 4 کام ہو رہے ہیں تو دل صحت مند ہے، تندرست ہے، پوری طرح فنکشنل ہے. اگر یہ کام نہیں ہو رہے تو دل ناکارہ ہے، مردہ ہے، سست ہے، اور بالکل جو ہے وہ یعنی اپنا وجود، اپنی وہ حیثیت کھو چکا ہے. یہ اب ظاہر ہے اس کے علاج کی تدبیر بھی کرنی ہوگی کہ دل اگر بیمار ہے، تندرست ہے، اپنا فنکشن نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے. میں ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے نعیم صدیقی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے؟ نعیم صدیقی صاحب، آپ کہہ لیں کہ مولانا مودودی کے بعد تحریک کے اندر ایک یعنی
بڑا ان کے لٹریچر کا بڑا حصہ ہے. یہ وہ بہت بہت عظیم شخصیت تھے, یعنی اس صحیح معنی میں دعوت کا نمونہ. ان کی کتاب ہے تحریک شعور. میں مشورہ دوں گا ساتھیوں کو کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس کا اسٹڈی سرکل کریں, اور کیونکہ ہر علم کی جو بھی بات ہو اس کا فائدہ ہوتا. انہوں نے اس تحریک شعور میں ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ انہوں نے ایک توجہ دلائی ہے. میں وہ توجہ آپ کو اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے. انہوں نے کہا کہ جہان دل کی سیر کریں, یہ موضوع ہے, اس کا عنوان ہے جہان دل کی سیر, یعنی دل کی جو دنیا ہے نا اس کی کبھی سیر کرو. سیر کرنے کے لیے لنڈن برج جاتے ہو, لنڈن آئی جاتے ہو, اور نیاگرا فالز دیکھنے جاتے ہو, کہیں سی سائڈ پہ جاتے ہو, یہ سارے کام کرتے ہو. کبھی جہان دل کی سیر بھی کرو. جہان دل کی سیر کرو. کیا آپ کو صحیح اندازہ ہے کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اس میں کتنا کوڑا کرکٹ جمع ہے, کیسی کیسی غلاظتوں کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, مردوں کی ہڈیوں اور سڑے گوشت کی بساند بھری ہوئی ہے, مکڑوں نے جالے تن رکھے ہیں, خون خار چمگادڑیں ان کی پھڑپھڑاہٹ باطنی فضا میں سنائی دیتی ہے, ناگ پھنکارتے ہیں اور الوؤں کی مہیب آوازیں گونجتی ہیں, ہر طرح کے بت جگہ جگہ پہ نصب ہیں اور دیواروں پر منحوس اور یہاں تصویریں نقش ہیں. جب باطن کی اس بدبودار دنیا کو ہم دل فریب گفتگوؤں اور لچھے دار تقریروں سے چھپاتے ہیں, لطیفوں اور کہکہوں سے ڈھانپتے ہیں, ان کو مصنوعی سنجیدگی اور وقار کے پردوں سے سجاتے ہیں, دولت کے انباروں, عیش کے سامانوں, خوبصورت بنگلوں, لطیف فنی شاہکاروں, پربہار سماجی اور ثقافتی تقریبات میں نگاہوں کو الجھا کر نگاہ کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. دوسروں کی نگاہوں سے چھپنا چھپانا تو الگ رہا, ہم اپنی ہی نگاہوں کو دل تک پہنچنے سے روکتے ہیں. اپنے باطن پر نگاہ ڈالنے کے لیے ہماری پاس فرصت نہیں ہے, کیونکہ ہماری مصروفیات بے پناہ اور ہمارے عہدے بڑے اونچے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کوٹیشن ہے, لیکن اتنا جاندار اور اتنا جامع قلب کی کیفیت کو اس نے بیان کیا ہے کہ صحیح معنی میں اگر ہم اپنے جہان دل کی سیر کریں, قلب کی دنیا میں اتریں, تو یہی کیفیات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. اب قرآن نے ہمیں اس کا علاج بتایا کہ اگر جہان دل میں اترتے اور وہاں یہ گندگیاں پاتے ہو اور وہ سور قلب والی کیفیات پاتے ہو, شیطان والی صفات کا غلبہ پاتے ہو, تو علاج کیسے ہو؟ حج ہے, ایک عبادت ہے, عبادات ہی علاج ہے. عبادت میں ایک حج ہے. حج میں کیا ہے؟ قرآن نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیکھیں تین جو بری صفات ہیں ان کا علاج یہیں پہ آ گیا. فلا رفث, رفث کہتے ہیں بے حیائی کو, فحاشی کو, عریانی کو, شہوانیت کو, بدکاری کو. کہا حج کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک شخص صاحب یعنی حاجی بھی ہو, اسے حج کی سعادت بھی حاصل ہو اور پھر یہ رفث میں ملوث ہو, گویا حج کی عبادت روک لگاتی ہے اس نفسانی خواہشات اور بدکاری اور عریانی اور فحاشی کے اوپر. اور ولا فسوق, نافرمانی, وہ جو شیطان کی ففسق عن امر ربی, شیطان والی صفات, اس سے روک مل گئی. ولا جدال, لڑائی جھگڑا, وہ جو کتے والی صفات. گویا آپ دیکھیں ایک جامع عبادت نے وہ ساری کیفیات کہ جو انسان کے قلب کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اوپر روک لگا دی. اور پھر نماز ہے. نماز بجائے خود جو ہے اس کے حوالے سے یعنی نماز کے جتنے عنوانات ہیں وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بغاوت سے, بغش سے اور منکر سے اور حرام سے اور ہر چیز سے روکنے والی نماز ہے. پھر صحبت صالحہ, نیک لوگوں کی صحبت. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ آپ کی پاکیزہ صحبت ہے, یہ آپ کی صالح صحبت ہے. اس صحبت کے ساتھ جڑ جائیں, اپنی نسلوں کو اس صحبت کے ساتھ جوڑ دیں, جہاں اللہ کی بات ہے, جہاں دین کی بات ہے, جہاں قرآن کی بات ہے, جہاں ایمان کی بات ہے. اس وقت اس کائنات کے اندر قیمتی ترین دولت آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ایمان کی دولت ہے. یہ ایمان کی دولت کسی طور پر لٹنے نہ پائے, اس کے لیے عبادات کا نظام چاہیے, اس کے لیے صحبت صالح چاہیے, اس کے لیے قرآن کی محبت چاہیے, اس کے لیے, اور یہی چیز باطنی نور ہے. اس لیے اللہ نے یہ نور فطرت کے اندر رکھ کر بھیجا تھا. بعض لوگوں نے اس نور کو مسخ کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہو گئے, اور جن لوگوں نے اس نور کو سینت سینت کر اور سنبھال کر رکھا ہے, اور مساجد میں حاضری, دروس قرآن کی مجالس میں حاضری, حلقہ ذکر, حلقہ فکر اور قرآن کے درس اور حدیث کے درس اور قرآن
قرآن کی تفہیم اور اسلام کے بارے میں مزید سے مزید جاننا اور اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقت، یہ ساری چیزوں سے جو گزر رہے ہیں، جنہوں نے مغرب کی یعنی وہ چکا چوند کو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی حد تک محدود رکھا ہے اور باقی اپنا دین اور اپنے ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو گویا یہ شخص ہے جو کہ وہ ان شیطانی قوتوں، ان وہ جو سور اور کتے والی وہ ان قوتوں کے مقابلے میں اس نے اپنے دل کو ملکوتی صفات میں ڈھال دیا. اس نے اس نور کو جو اللہ نے باطن میں رکھ کر بھیجا تھا، اس نے گویا اس نور کو حاصل کر لیا. اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے جس کا سہارا لیا ہے بالکل اپنی گفتگو کی ابتدا میں، جو الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، یہ بنیادی طور پر یہ جو تزکیہ اور تطہیر قلب ہے اس کا ایک پورا فلسفہ ہے، یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ یا تعمیر شخصیت پہ یا تزکیہ پہ یا تطہیر قلب پہ بات کرتے ہیں نا، تو اس کے دو زاویے ہیں اس پر گفتگو کے. ایک تو ہے ماڈرن مینجمنٹ میں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا ڈیفرنٹ اینگل ہے، ایک ڈیفرنٹ زاویہ ہے. اسلامک پرسپیکٹو میں جو پرسنالٹی مینجمنٹ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ آیت رہنما ہے. آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن مینجمنٹ میں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کے تقاضے بھی مختلف ہیں، انداز بھی مختلف ہے. مثلا یہ جو ہمارے یعنی لیڈرز ہوتے ہیں، کنٹری ہیڈز ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کی جو سٹاف ہے وہ انہیں باقاعدہ سکھاتا ہے کہ آپ دورے پہ جا رہے ہیں اور یعنی پرائم منسٹر صاحبہ، تو آپ نے جب جہاز سے اترنا ہے تو آپ کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، کوٹ کے کتنے بٹن ہیں تو وہ کتنے بند ہونے چاہیے، کتنے کھلے ہونے چاہیے، یہ سارے انہیں سکھایا جاتا ہے. جب دوسرے کنٹری کے ہیڈ سے ہاتھ ملانا تو کیسے سٹیج پہ چڑھنا ہے تو کیا رفتار پیس کیا ہونا چاہیے، بہت باریک بینی سے انہیں یہ چیزیں، ایئر ہوسٹس ہیں، ریسپشنسٹ ہیں، ان سب کو ایک پوری ٹریننگ کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے. یہ ساری کاسمیٹک چینجز ہیں، یعنی وہ شخصیت اندر سے اس طرح نہیں ہے. مثلا جو ایئر ہوسٹس بڑے بااخلاق طریقے سے، بہترین طریقے سے، ہنس کے مسکرا کے، بڑے مہمان نوازی کے سارے آداب کو ملحوظ رکھ کے آپ کو کھانا اور پانی پیش کر رہی ہے، آپ کی ایک وہ کال پہ دوڑتی چلی آتی ہے، آپ گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ اتنی ہی بااخلاق گھر میں بھی ہے، اس لیے کہ اس کے پروفیشن کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن وہ گھر میں وہ ایک دوسری طرح کے انسان ہے. گویا یہ کاسمیٹک چینج ہے، یہ اندر کی شخصیت نہیں بدلی، یہ اس ٹریننگ نے اسے بس جو ہے نا وہ باہر سے نکھار دیا، اس کے ایکشن کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہے، عملاً دل جو ہے وہ وہاں پہ ہی کھڑا ہے، وہ اس کی کیفیت اور ہے. وہ جب بالکل ایک دوسرے قالب میں ڈھل جاتی ہے، جب اپنے وہ یعنی اس پروفیشن سے نکل کر باہر جاتی ہے اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اسے کاسمیٹک چینج کہتے ہیں. اسلام جو ہے نا وہ پرسپیکٹو یعنی اس کا جو پرسپیکٹو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، وہ کاسمیٹک چینج کا نہیں ہے. کاسمیٹک چینج سے بڑھ کر انسان کو اندر سے بدلنا چاہتا ہے، اور اس کے بھی دو زاویے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان مکمل طور پر اندر سے بدل جائے، ایک یہ ہے کہ اس کی ریفارمیشن ہو جائے، کہ انسان وہی ہے، اس کی صفات اسی طرح ہیں لیکن وہ ریفارم ہو گئی. حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصہ ان کی شخصیت کا ایک خاص حصہ ہے. وہ غصہ پہلے اسلام سے پہلے بھی موجود ہے کہ تلوار نکلتی ہے کہ جی میں تو آج قتل کروں گا، اور پھر بھی وہ تلوار نکلتی ہے اسلام کے قبول کے بعد بھی، غصہ بھی اسی طرح آتا ہے. لیکن اب کس کی گردن پہ اٹھتی ہے؟ وہ جو حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کی طرف اٹھتی ہے. اب وہ اللہ کے رسول کے گستاخ کی طرف اٹھتی ہے، جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کی طرف اٹھتی ہے. یعنی کیفیت بدل گئی ہے، شخصیت وہی ہے، صفات بھی غصے والی موجود ہیں، لیکن اس کا یعنی ریفارم ہو گئی ہے وہ شخصیت، اب وہ ایک نئے قالب کے اندر ڈھل گئی ہے. تو یہ ان دونوں زاویوں سے جب ہم یعنی پرسپیکٹو اسلامک پرسپیکٹو کے پرسنالٹی مینجمنٹ پہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، تو قرآن نے جو ہے نا اس آیت مبارکہ کے اندر ایک آرگینک جو کانسیپٹ ہے کسی شخصیت کی تعمیر کا وہ دیا ہے. یہ بلڈنگ ہے، یہ ان آرگینک ہے، یہ دیواریں 80 سال میں بھی اتنی رہیں گی، یعنی آج سے 80 سال بعد بھی یہ بچے جب دادا بن جائیں گے تب بھی ان دیواروں کی اونچائی یہی ہوگی، الا یہ کہ آپ اسے گرائیں اور نئے سرے سے وہ اس کو اٹھا دیں، یا اس کھڑکی کا دروازے کا یہی سائز رہے گا. مراد یہ کہ بلڈنگ ان آرگینک ہے. شجر جو ہے نا قرآن نے اس کا لفظ استعمال کیا، وہ آرگینک ہے، ہر لمحہ بڑھتا پھلتا پھولتا، وہ بالکل ایک چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے، وہاں سے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور کون تناور درخت اور اس کی شاخیں اور اس کا پھل اور پھول، یہ ساری قرآن نے وہ تصور پیش کیا ہے کہ دیکھیں آرگینک ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں اچھی طرح سے پیوست ہیں،
اس کا تنا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں, ان پہ پھل آ رہے ہیں, پھول آ رہے ہیں. یعنی درخت یا پھلدار ہوتا ہے یا پھولدار ہوتا ہے, اور جو پھلدار ہوتا ہے اس پہ بھی پہلے پھول لگتے ہیں اور پھر وہ پھل کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں, جسے ہم بور کہتے ہیں. تو یہ جو تصور ہے نا, یہی انسانی مسلم شخصیت کا قرآن نے دیا ہے کہ دیکھیں انسان کو اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اسے سوشلی ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اسے مورلی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, مورلی ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اور اسے یعنی کمیونل اس کا ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ کمیونٹی کے لیے کس قدر فائدہ مند شخص ہے. یہ اس پہلو سے قرآن نے درخت کی مثال بیان کی ہے. درخت کی جڑیں جو ہے نا وہ اس کی ساری مضبوطی کی بنیاد ہیں. یعنی جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اس یعنی ڈیولپمنٹ کے اس پہلو کو, تو وہ ہمارے عقیدے کی بات آتی ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان وہ ہماری جڑ ہے, اسی کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں. یہ عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی کائنات کی طاقت اسے ہلا نہ سکے. جس طرح درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اپنے پنجے گاڑ لیتی ہیں اور پھر ہلتی نہیں ہیں وہاں سے, اسی طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹا سا کوئی فتنہ آیا, کسی جو ہے نا وہ پرویزی کوئی فتنہ آیا تو ہم اس کے اندر بہ نکلے, کوئی اور فتنہ آیا تو ہم نے اس کے گن گانے شروع کر دیے, کسی نے جو ہے نا وہ ماڈرنزم کا شوشہ چھوڑا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے, ہم جدیدیت کا فلسفہ لے بیٹھے, کبھی ہم نیچریت کے اوپر چل پڑے, یعنی کبھی ہمیں نیشنلزم نے کیپچر کر لیا, کبھی ہم کمیونزم کے اس میں ڈھل گئے. یہ نہیں ہے. عقیدہ, اسلام, بنیاد, وہ یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو پہلی چیز ہے وہ اس کا جو یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے انٹلیکچولی اور فیتھ اور عقیدے کے اعتبار سے وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ پوری دل کی گہرائی سے جانتا ہو کہ الاسلام هو الحل, اسلام ہی جو ہے نا وہ سارا سلوشن ہے ہر چیز کا. یہ جتنے کائنات کے اس وقت دنیا کے مسائل ہیں, انسان جن سے گزر رہا ہے, وہ یعنی وائلنس کے ہوں, وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, یا یہ جو ایک جنگ و جدل کا نظام ہے وہ ہو, عدالت ہے, انصاف ہے, تعلیم ہے, یعنی یہ جتنے بھی پہلو ہیں ہر لحاظ سے وہ اسلام ہی اس کا واحد حل ہے. یہ اس کا یقین ہو, یہ اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. جب اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پر وہ اپنا لے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انٹلیکچولی یہ ساؤنڈ مائنڈ ہے, اس کی تربیت ہو چکی ہے. پھر اس سے اگلا جو ہے نا وہ اس کا سوشل یعنی اس کے ٹیلنٹس. دیکھیں درخت جب بڑھتا ہے تو اس کی شاخیں پھیلتی ہیں. شاخیں کیا کرتی ہیں؟ وہ سرو کرتی ہیں, اس کے نیچے جانور بھی آ کر اس کے سائے میں ٹھہرتے ہیں, انسان بھی ٹھہرتے ہیں, اور نسلیں جو ہے وہ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور پھر وہ اس کی شاخیں جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اپنے سائز میں, وہ اس کا سایہ دور تک پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ بالکل اسی طرح اس کے اندر نئے یعنی شاخ جب کھلتی ہے تو اس کے اندر نئے پتے بھی اگتے ہیں, اس کے اوپر نیا یعنی ہر آن نئی شان ہوتی ہے. آپ روزانہ اس کے اندر ایک تبدیلی دیکھتے ہیں. تو انسان کی جو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ ہے یا سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز اس کے اندر ایک نئی صفت پیدا ہو. یہ کیا ہوا کہ جو 20 سال پہلے جو ہے نا وہ 4 سورتیں قرآن کی آخری پارے کی یاد کی تھی نمازیں پڑھنے کے لیے, وہی بس پڑھی جا رہی ہیں ساری زندگی. یہ کوئی ڈیولپمنٹ تو نہ ہوئی. ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ وہ ہر روز نئی چیز سیکھے. وہ درس نہیں دے سکتا تھا, اب وہ درس دینا سیکھ جائے. وہ بات نہیں کر سکتا تھا, اب بات کرنا سیکھ جائے. دعوت کا اسے طریقہ نہیں تھا, وہ دعوت ٹریننگ اس نے لے لی. کوئی تربیت کے لیے اپنے جو ہے نا وہ لٹریچر اس نے مہیا کر لیا. بہت ساری صورتیں قرآن کی یاد کر لی, بہت ساری احادیث اسے یاد ہو گئی, لوگوں کے اچھے نیک لوگوں کے اقوال, ان کی سیرتیں اس کے اور ان کے واقعات اس کے ذہن میں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کا حصہ. جس طرح درخت جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کرتا ہے کہ ہر روز نیا پتا اگتا ہے, نیا پھول اگتا ہے, اسی طرح انسان ہر روز ایک نئی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اگر صفات یعنی دیانت نہیں تھی, صداقت نہیں تھی, امانت نہیں تھی, تو وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. پھر جو ہے نا وہ درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں. پھول جو ہے نا وہ خوشبو ہے اس کے اندر, اس کے اوپر تتلی بھی آتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں, شہد کی مکھی بھی آتی ہے, اس سے رس چوستی ہے, اس کی خوشبو سے انسان بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. تو مورل ڈیولپمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر مہمان نوازی کی صفات ہوں, آپ کے اندر سچائی کی صفات ہوں, آپ کے اندر محبت کی صفات ہوں, آپ کے اندر سخاوت کی صفات ہو, آپ کے اندر دینے اور لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی صفات ہوں. یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آتی ہیں تو یہ آپ کی مورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس مورل ڈیولپمنٹ کے لیے میں نے مثال دی ہے پھول کی. اسی طرح
پھر جو ہے وہ درخت کیا کرتا ہے؟ درخت جو ہے نا وہ پھر مزید اپنا یعنی سفر جاری رکھتے ہوئے مزید کمیونٹی کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ درخت کے اوپر پھل لگتا ہے، اس پھل کو کھانے کے لیے گلہری بھی آتی ہے، بندر بھی آتا ہے، انسان بھی توڑتے ہیں اس سے، اور ہر ایک اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی ڈیولپمنٹ درخت سے سیکھ کر یہ ہونی چاہیے کہ میرے کردار کے اوپر وہ جو سخاوت کے، محبت کے، دیانت کے، صداقت کے پھول لگے ہیں وہ اب پھل کی شکل میں ڈھلے ہیں، تو میں انہیں کمیونٹی کو کیسے واپس کروں، یہ کمیونٹی مجھ سے کیسے فائدہ اٹھائے، میرا پڑوسی مجھ سے کیسے فائدہ اٹھا لے، میرے لوگ جو ہے نا وہ چاہے کسی بھی مذہب، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو یہاں داعی ہیں نا، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ اتنے انگیج ہو جائیں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک بالکل تنہا اور اجنبی آواز ہے، لیکن وہ کون سی قوت تھی؟ وہ یہی جو ہے نا وہ کمیونل ڈیولپمنٹ جو حضور کی ذات پاک کے اندر ہوئی ہے۔ یعنی ظاہر ہے ہم اللہ نے تو اپنے حبیب کی تربیت خود کی ہے، اور وہ سارے پہلوؤں سے آراستہ کیا ہے کہ جو ایک جامع شخصیت کی تعمیر کے لیے ممد اور معاون ہو سکتے ہیں، وہ سارے پہلو، ان ہر پہلو سے اللہ نے اپنے حبیب کو کامل اور اکمل بنایا، اور حضور نے وہ صفات، ان کا عکس حضور کے صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے نظر آتا ہے کہ حضور نے انہیں کامل یعنی ذات، اپنا نمونہ پیش کر کے ان کے سامنے ایک لحاظ سے ایک ماڈل پیش کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ یہ صفات اپنے اندر اپنائیں۔ اچھا، یہ جب ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی ایک پوری شخصیت ہے، یعنی وہ کیا نام ہے اس کا، پرسنل ڈیولپمنٹ اس کی ہو چکی ہے، انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اس کی مورل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اس کے جو ٹیلنٹ ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، وہ اب کمیونٹی کے لیے ایک مفید فرد ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک پوری کائنات کو اس کے کام میں لگا دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نے درخت کی مثال لی ہے نا، درخت اکیلا کیا پروان چڑھتا ہے؟ درخت کو ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے گارڈن میں وہ بیج بو کے آتا ہے، پھر روزانہ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی کومپل نکلی ہے، پھر وہ تھوڑا سا اور گدرایا ہے، پھر وہ مزید بڑھنا شروع ہوا، تو وہ بچہ روزانہ اسے دیکھتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا وہ عمر اس کی گزرتی ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جوان ہو رہا ہے۔ لیکن کیسے ہو رہا ہے؟ اسے بھئی سورج کی گرمی مل رہی ہے، اسے سورج کی روشنی مل رہی ہے، اسے زمین کی نمی مل رہی ہے، اسے بارش کا پانی مل رہا ہے، اسے ہوا مل رہی ہے، اسے اور طرح طرح کے نامیاتی مرکبات وہ مل رہے ہیں جو اس کی گروہ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ گویا جس طرح اس درخت کو بنانے میں اور ایک تناور درخت بنانے میں، اس چھوٹے سے بیج کو ایک تناور درخت بنانے میں کائنات کی قوتیں سرگرم رہی ہیں، بالکل اسی طرح جب اس درخت کی طرح انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے، یہ پھل پھول دینے لگتا ہے، یہ کمیونٹی کے لیے مفید ثابت ہونے لگتا ہے، تو کائنات کی قوتیں اس کی جو ہے نا وہ کاموں میں لگ جاتی ہیں، اور اس کے بے شمار، یعنی انسان جب اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ میں چند مثالیں حدیث سے پیش کر سکتا ہوں۔ حدیث غار آپ نے سنی ہوئی ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلی اقوام کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حدیث غار، 3 بندے جا رہے ہیں، آپ بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، 3 بندے جا رہے ہیں، شدید بارش شروع ہو گئی، انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑک کر آئی اور اس نے غار کا دانا منہ بند کر دیا، اب یہ باہر نہیں نکل سکتے، اور اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ بھاری چٹان کو ہلا سکیں، بڑا زور لگا ہے۔ پھر انہوں نے کہا بھی اللہ سے دعا کرو، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دو، تو وہ طویل ہے، میں صرف مختصر کر رہا ہوں کہ تینوں نے اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، اور ہر واسطے کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی سرکنا شروع ہوگی اور بالآخر ان کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے چٹانیں بھی آپ کو راستہ دیتی ہیں جب آپ اپنی شخصیت کو تعمیر کر لیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ مشہور حدیث جو حضور نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، مولوی صاحب سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی مغفرت کی، کوئی معافی کی گنجائش؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، بالکل، انہوں نے اسے بھی کیا اور سینچری پوری کی، وہ 100 ہو گئے۔ اب کسی نے مشورہ دیا کہ یار یہ تو کوئی مجھ جیسا ہی تھا مولوی، وہ کسی فلاں بڑے عالم ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ اس طرف چل پڑا اور خیر کی بستی کی طرف چل پڑا، حدیث میں الفاظ ہیں خیر کی بستی، وہ خیر کی بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب وہ فرشتوں میں جھگڑا ہے، سجین والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے، علیجین والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، زمین ناپ لو، جس طرف جو اگر وہ خیر کی طرف زیادہ قدم بڑھا چکا ہے تو اسے جنت والے لے جائیں، اور اگر شر کی طرف ابھی اس کا زیادہ سفر باقی ہے تو وہ لے جائیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے اوحا الی الارض، زمین کی کو وحی کی کہ تم سکڑ جاؤ،
خیر کی طرف سے سکڑ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے, اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے, رجوع اللہ کرتا ہے, تو پھر کائنات کی قوتیں اس کی ممد اور معاون ہو جاتی ہیں. زمین دیکھیں اس کے لیے سکڑ گئی, اور اللہ نے کہا کہ علیین والے اسے لے جائیں, یہ جنت کا مستحق ہے. یعنی وہ ایک قدم زیادہ ہے بظاہر, لیکن چونکہ اس کا قدم خیر کی طرف بڑھ چکا ہے. یہ دوسری مثال ہے. اسی طرح وہ ایک مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور اسی طرح سابقہ اقوام مکہ میں ایک شخص تھا, کہا کہ وہ کسی سے اس نے کہا کہ میں حبشہ جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے. اس زمانے میں حبشہ کا سفر جو ہے, یعنی مکہ سے جو زمینی راستے تھے وہ یمن اور سیریا, یہ دو بڑے تجارتی مقامات تھے, لیکن جو سمندری راستہ تھا وہ حبشہ کا تھا, جس کی طرف مہاجرین حبشہ نے ہجرت بھی فرمائی تھی, حضرت جعفر طیار اور عثمان غنی اور سب نے. تو اس نے کہا میں وہاں تجارتی سفر پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی سرمایہ درکار ہے. اس نے کہا بھی تمہارا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ولینا, اللہ شہید بینی و بینک, یہ اس کعبے کے رب. اس نے کہا یہ جو کعبہ ہے اس کے رب کی قسم میں تجھے واپس دوں گا. اس نے کہا رب اتنی بڑی بات اس نے کر دی ہے, اب میں اگر اسے نہ دوں تو یہ میری بدبختی ہوگی. اس نے وہ قرض اسے دیا اور وہ چلا گیا سفر پہ. اب جب چونکہ تاجر تھے, انہیں پتا تھا کہ فلاں دن جو ہے نا وہ حبشہ سے فلاں موقع پر کشتی یا بادبانی جہاز واپس آتا ہے, تو یہ ان متوقع دنوں میں وہاں جاتا اور دیکھتا. وہ جو حبشہ گیا ہوا تو وہ بھی سمندر کے ساحل پہ آتا ہے کہ کوئی کشتی مجھے واپسی کی ملے اور میں جاؤں, لیکن اسے کچھ نہ ملا. سمندروں میں طوفان ہے, کوئی کیفیت ہے کہ کشتیاں بند ہوئی ہیں. اس نے کہا کہ بھئی مدت آ گئی ہے اس کی واپسی کی, اور میں نے رب کی قسم کھائی ہوئی ہے, اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے. اس نے ایک بانس کا ٹکڑا ایک لیا, ایک لکڑی اسے چیرا, اس کے اندر اس کی رقم رکھی اور ایک خط رکھا کہ بھئی یہاں سمندری طوفان کی وجہ سے میں سفر سے قاصر ہوں, تو مہلت مدت جو تم نے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور میں یہ تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں. یہ شخص بھی ادھر سے جاتا ہے ساحل سمندر پہ, دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی کشتی کوئی بادبانی جہاز نہیں آیا, یہ لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے, چلو اسی بہانے یہ لے جاتا ہوں گھر میں کھانا, یعنی اسے کاٹوں گا اور لکڑی کام آئے گی. وہ لکڑی اٹھائی, گھر لایا, جب اسے کھولا تو اس کے اندر وہ اس کا سرمایہ بھی موجود ہے, اس کا خط بھی موجود ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور یہ تمہاری امانت ہے, اور وہ چونکہ ولی ہے اور وکیل ہے لہٰذا وہی اسے تم تک پہنچائے گا. اب تصور کریں کہ یہ حدیث کی بات ہے, اب تصور کریں کہ بظاہر یہ ایک ناممکن العمل سی چیز ہے, لیکن جب بندہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے, میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح درخت کی تعمیر اور اس کی ڈیولپمنٹ میں کائنات کی قوتیں ساری موجود ہیں, ہوا, روشنی, پانی, سورج, ہر چیز اپنا کردار ادا کرے, بالکل اسی طرح انسان جب اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے, شخصیت کی تعمیر کر لیتا ہے, اپنا تزکیہ کر لیتا ہے, تطہیر قلب ہو جاتی ہے, دل پاک ہو جاتا ہے, اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, تو پھر انسان اس جو ہے نا وہ نہج پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کائنات کی قوتیں اس کے ساتھ ممد اور معاون ثابت ہوتی ہیں. پھر آپ نے اپنی جو ہے نا وہ موضوع کے آخر میں چونکہ آپ نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی, ویسے تو اس کے اندر وہ سارا پہلو آ گیا ہے, لیکن یہ ہماری جو تحریک بھی ہے بالخصوص اور جس طرح کے نظام سے ہم وابستہ ہیں, یہاں احتساب اور محاسبے کی بڑی ایک شاندار روایت ہے اور وہ ضروری بھی ہے. اور یہ بھی ہمیں تعلیم انہی شخصیات سے ملتی ہے جن شخصیات کو دیکھ کر ہم اپنی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں, یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب. دیکھیں محاسب ایک ہے احتساب اور ایک ہے خود احتسابی. جو احتساب ہے نا وہ دوسرے آپ کا کرتے ہیں. احتساب کے لیے کوئی اصول, کوئی ضوابط, کوئی قاعدے مقرر ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب, منسٹر صاحب, گورنر صاحب, آپ کے یہ اختیارات ہیں, آپ ان سے تجاوز کریں گے تو آپ کا یہ مواخذہ ہوگا. اس کے لیے باقاعدہ ایک عدالتی نظام ہوتا ہے. یعنی احتساب جو ہے وہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے, اس کے کچھ اصول و ضوابط اور قواعد ہیں. لیکن جو محاسبہ ہے یعنی خود احتسابی ہے, وہ جس طرح احتساب میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے, محاسبے میں خود احتسابی میں اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو اور اپنے آپ سے پوچھے کہ بھئی میں کہاں ہوں, کیا ہوں, میری کیا کیفیت ہے, میں نے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے. یہ محاسبہ, یہ ہمہ وقت جو ہے نا وہ کیا ہے, اقبال رحمہ اللہ کا وہ شعر کہ کرتی ہے ہر زمان اپنے عمل کا حساب. یعنی قوموں میں ترقی یافتہ قوم وہی ہوتی ہے کہ ہر زمان کرتی ہے جو اپنے عمل کا حساب, کہ یہ ہر لمحہ جو ہے نا وہ انسان خود احتسابی کی کیفیت میں رہے. میں احتساب اور خود احتسابی کی ایک بس مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور ایک عام اجمی, ایک عام اعرابی جو ہے نا ایک بدو اٹھتا ہے اور کہتا ہے بھئی اس قمیض کا حساب دو. یہ احتساب ہے. یعنی ایک اصول ضابطہ موجود ہے کہ بھئی دیانت کا ایک معیار مقرر ہے, آپ کی چادر, آپ کا لباس ایک
उस कपड़े में नहीं बन सकता था, आप ये दूसरा कहाँ से लाए हैं, इसका हिसाब उस उसूल और ज़ाब्ते के तहत उसने हिसाब मांग लिया। ये एहतिसाब की मिसाल है। खुद एहतिसाबी क्या है कि फुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा या कुत्ता प्यास से मर जाता है तो उम्र से पूछा जाएगा। ये खुद एहतिसाबी है। गोया बसा औकात उसूल, ज़ाब्ते, कानून, कायदे हमें कुछ नहीं कहते, वो हम कानून की नज़रों से बच जाते हैं, लेकिन वो जो ज़मीर की अदालत है उससे उसकी पुकार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मोमिनाना शान ये है कि वो हर वक्त ज़मीर की अदालत में खड़ा रहे, हर वक्त अपने आप को, और तामीर शख्सियत का ये बुनियादी उसूल है। मुहासबा अगर नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, खुद अपने आप से इंसान सवाल जवाब ना करे, तो फिर कभी भी उसकी यानी शख्सियत की तामीर नहीं हो सकती। तो तामीर शख्सियत में तज़किया, तत्हीर कल्ब और यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बात इंतहाई अहम है कि इंसान खुद एहतिसाबी का आदी हो। बहरहाल ये बहुत सारे पहलुओं पर जो वक्त के दामन में गुंजाइश तो इतनी नहीं थी, मैंने कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया। जो बात हम कह सकें अल्लाह उसे कबूल फरमाए, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कमी रह गई अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकल खैर मौलाना मोहम्मद सईद, और जैसा कि आपने फील किया होगा और इतनी देर से मैं बड़ा वहाँ बैठ के एक एक पॉइंट पे गौर कर रहा था और एक एक पॉइंट को सोच रहा था कि जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का वर्ड, या इंसान को, जैसे मौलाना ने जहाँ से शुरू किया कि हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये कितनी अहम बात है कि इन चीज़ों पे गौर, जैसे कि मौलाना ने जब शुरू किया और जब मौलाना ने ये इरशाद फरमाया कि हमारा जो हम जैसे इंसान बने हैं वो रूह और जिस्म दो तरह से बने हैं। हमने अपने जिस्म की नशोनुमा तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया, मौलाना ने बड़ा अच्छा उस पर बताया कि जिस्म की नशोनुमा के लिए हम माशाल्लाह अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते हैं पीते हैं, अच्छा उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन रूह की नशोनुमा के लिए हम कुछ नहीं करते। बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें पता चला कि रूह की ग़िज़ा क्या है। बचपन से आपने क्या सुना? बचपन से जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि रूह की ग़िज़ा मौसीकी है, जबकि ऐसा नहीं है। जे हम बचपन में जब वो नूर जहां के गाने वाने चलते थे ना, तो पता चलता था कि भाई रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। तो रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं है, और मौलाना ने आज बहुत अच्छे तरीके से उस पर हाईलाइट किया, रोशनी डाली कि रूह की ग़िज़ा यहाँ तो नहीं मिलेगी, वो आएगी ऊपर से ही। और जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया कि यहाँ पे जो जिस्म की चीज़ें हैं वो जिस्म को, मिट्टी की चीज़ें मिट्टी से ही मिल जाएंगी, जो कि हमारे पास भरपूर तादाद में मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो बातें होती हैं ना, ये रिमाइंडर्स हैं हमारे लिए। आप तमाम लोगों ने यकीनन मौलाना की बातों में से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपने पहली दफा सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो आपने बहुत दफा सुनी भी होंगी। ये क्या था? ये रिमाइंडर था। कभी कभी हमारी जिंदगी में ना रिमाइंडर बड़ी अहमियत रखता है। कभी कभी कोई आके एक दफा दोबारा से आपको वो चीज जब बोलता है ना, तो आपके जहन की और दिमाग की लाइट जलती है, घंटी बजती है कि यार बात तो सही है। कहाँ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, कहाँ मैंने अपनी जिंदगी के 30, 35, 40, 50 साल गुजार दिए मैंने, कहाँ मैंने क्या कर दिया। चलो अब वापस चलते हैं, चलो अब उस रब की तरफ चलते हैं जिससे हम भटके हुए हैं। चलो अब वो जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांगते हैं ना, जो कि पता नहीं कहाँ है, चलो अब उसको ढूंढते हैं। तो आज की मौलाना की टॉक को आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपकी समात तक एक दफा फिर रिमाइंडर पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने एक काम कर दिया था कि आपको बात पहुंचा दी थी। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी है हमारी, और उस जिम्मेदारी के लिए आपके पास मौके भी होने चाहिए। यकीनन मौके नहीं होंगे तो कैसे वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे? तो वो मौके के लिए हम कितने खुशनसीब हैं कि यूके इस्लामिक मिशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया करती हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा एबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मौजूद होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूके इस्लामिक मिशन स्लाओ ब्रांच भी यही मुहिम पे आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। जैसे कि आपको पता है कि हम यूके इस्लामिक मिशन स्लाओ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिफरेंट डेज में डिफरेंट कुरानिक हलकास होते हैं, कुरानिक सर्कल्स होते हैं, जो शुरू होते हैं मंडे के दिन से। मंडे को हम रेडिंग में लोअर अर्ली के इलाके में हम रेडिंग में कुरान हलका करते हैं। वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप वहां भी तशरीफ ला सकते हैं। जो लोग जिस डे में भी फ्री हैं वहां पे आप आ सकते हैं। ट्यूसडे के दिन हम सिपनम में, यहाँ पे चालबे के करीब सिपनम में हमारा कुरान हलका होता है, वहां पे भी आप तशरीफ ला सकते हैं, अपने आप को कुरान के साथ जोड़ सकते हैं। बुध के दिन इसी जगह पे, इसी मस्जिद में, यहीं पे, और कभी कभी हमारे एक भाई हैं करामत भाई, उनके घर पे सर्किल होता है, वहां हलका होता है, वहां पे भी आ सकते हैं। जुमेरात को चालबे में होता है कुरान हलका, वहां पे आप आ सकते हैं। जुम्मे को हम जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, वहां पे आ सकते हैं।
سیٹرڈے کو جو اسٹوک پوجے ماسک ہے JMIC جو ماسک ہے اس میں انگلش میں سرکل ہوتا ہے, وہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو بات خلاصہ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس بہت ہیں. ہم نے آپ کو منڈے سے لے کے ویسے ہم نے سنڈے چھٹی دی آپ کو بائی دا وے, ہم نے منڈے سے سیٹرڈے تک تو بک رکھا ہوا ہے آپ کو, آپ کی چوائس ہے. بعد میں کل کو آپ گریبان نہیں پکڑ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ نے اپنی بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے, تبھی ہمارا کام, یہ تحریک آگے چلے گی. اسی اختتامی نوٹ کے ساتھ میں ہمارے برانچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں عبید الرحمان صاحب, ان کو ریکویسٹ کروں گا وہ آئیں, مولانا کا شکریہ ادا کریں اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا, کافی دیر سے آپ سارے جو ہے نا مولانا کو بڑے غور سے سن رہے تھے, جزاک اللہ. میں بہت مشکور ہوں, آج حافظ محمد سعید صاحب ہمارے درمیان میں ہے. کافی طویل مسافت کے بعد آج ہمارے درمیان میں یہ 1 گھنٹے کا جو سیشن ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو, پھر واپس 3.5 گھنٹے جانا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لیتا ہے جو واقعی جو ہے نا اس کی اہمیت جانتے ہیں. آپ آج بیٹھے ہیں ادھر, میں بہت خوش نصیب ہوں اور خوش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان بچے آج ادھر بیٹھے ہیں سارے, آج جو اپنے بچوں کو لے کے آئے, شاید ہی ان کو کچھ اردو کی الفاظ سمجھ میں آئے ہوں گے, لیکن یہ ثبوت ہے کل کے دن اللہ کے پاس جب حاضر ہوں گے ہم, تو فرشتے ہی نہیں انشاءاللہ یہ آپ کی اولاد بھی جو ہے نا گواہ بن جائیں گی کہ آپ لوگوں نے ان کو اس محفل کا حصہ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس کوششوں کو قبول کرے. ایک شعر کے ساتھ میں یہ دعا کروں گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمات کو قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.